پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی کتاب نئی زبان کا سبق نمبر 8 چچا کبابی دلی والے پڑھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اردو انفلوئنسر کو سبسکرائب کریں اور برابر میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو بچوں، ہم سبق شروع کرتے ہیں، لیکن سبق سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ سبق چچا کبابی دلی والے ایک خاکہ ہے اور اسے ملا واحدی نے لکھا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ خاکہ کسے کہتے ہیں؟ انگریزی میں خاکے کو اسکیچ کہتے ہیں۔ خاکہ کسی شخص کی قلمی تصویر کا نام ہے۔ خاکے میں کسی شخص کی خوبیاں اور خامیاں اس طرح بیان کی جاتی ہیں کہ پڑھنے والے کے سامنے اس شخص کی ایک قلمی تصویر ابھر آئے۔ خاکے میں کسی شخص کی زندگی سے جڑے ہوئے ضروری اور خاص حالات و واقعات، اس کی منفرد خصوصیات، عادات و اطوار، اس کا حلیہ، لباس، رہن سہن وغیرہ کو مختصراً بیان کیا جاتا ہے۔ چلیے سبق کی متن خوانی کرتے ہیں، یعنی سبق پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ نہایت غور سے سبق سنیں تاکہ تلفظ کی غلطی نہ رہنے پائے۔ چچا کبابی دلی والے۔ جامع مسجد کے پھلواری والے چبوترے کے نیچے پٹری پر، جہاں اور کوئی دکاندار نہیں بیٹھتا تھا، شام کے 5-6 بجے ایک کبابی صاحب دکان لگایا کرتے تھے اور رات کے 12-1 بجے تک کباب بیچتے تھے۔ ان کا نام مجھے معلوم نہیں، چچا کبابی کہلاتے تھے۔ چچا کبابی غدر 1857 کے 10-12 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے اور 1947 سے چند سال قبل انتقال کر گئے۔ دلی کے سیخ کے کباب اور گولے کے کباب مشہور ہیں۔ چچا کبابی دلی کے ممتاز کبابی تھے، کباب بنانے کے اعتبار سے بھی اور انوکھی طبیعت کے اعتبار سے بھی۔ کباب بنانے کے کمال پر انہیں بڑا گھمنڈ تھا، اور طبیعت کا انوکھا پن تو اس سے آیا ہے کہ اپنے لیے وہ جگہ انتخاب کی تھی جہاں گاہک کو آنا ہو تو جامع مسجد کے جنوبی دروازے کی طرف کے 10 کبابیوں کو چھوڑ کر آئے۔ ایک 11 برس کی لڑکی آگ کا تاؤ رکھنے کی غرض سے ہر وقت پنکھا ہاتھ میں پکڑے کھڑی رہتی تھی، غالباً ان کی بیٹی تھی۔ ذرا تاؤ کم و بیش ہوا، چچا کبابی کا پارا چڑھا، غصہ ناک پر رکھا رہتا تھا، لیکن کیا مجال جو زبان سے بیہودہ لفظ نکل جائے۔ گاہکوں کو باری باری کر کے کباب دیتے تھے۔ اگر آپ ان کے ہاں اول مرتبہ تشریف لائے ہیں اور ان کی طبیعت سے واقف نہیں ہیں اور دوسرے گاہکوں کی نسبت آپ کی حیثیت بلند ہے، صاف ستھرا پہنتے ہیں، تانگا یا موٹر روک کر کباب خریدنے اتر پڑے ہیں، آپ نے خیال کیا کہ مجھے ترجیح دی جانی چاہیے۔ ہاتھ بڑھایا، روپے تھمائے اور فرمایا، 1.5 روپے کے کباب ذرا جلدی۔ جلدی کا لفظ سنتے ہی چچا کبابی کا مزاج بگڑ جائے گا، وہ روپے واپس کر دیں گے اور کہیں گے، حضور جلدی ہے تو کسی اور سے لے لیجیے۔ ایک روز ایک ذرا زندہ دل سے شخص چچا کبابی سے الجھ گئے۔ انہوں نے چچا کبابی کے اس فقرے پر فقرہ جڑ دیا کہ بھائی اور سے ہی لے لیں گے، اللہ نے تمہارے کبابوں سے بچایا، نہ جانے ہضم ہوتے یا کوئی آفت ڈھاتے۔ چچا کبابی تلملا اٹھے، کہنے لگے، حضور کبابوں میں وہ مسالہ ڈالتا ہوں جسے مست بجار پر لتھیڑ دوں تو گل کر گر پڑے۔ میرے کبابوں سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے تو ہسپتال تک کا خرچہ دوں گا، لیکن کباب جلدی نہیں دے سکتا۔ جلدی میں کباب یا تو کچے رہ جاتے ہیں یا جل جاتے ہیں، اور دوسرے گاہکوں کا حق بھی چھنتا ہے۔ جو پہلے آیا ہے کباب اسے پہلے ملنے چاہیے۔
چچا کبابی دھونس نہیں برداشت کرتے تھے اور اپنے اصول کے مقابلے میں تعلقات کو بھول جاتے تھے۔ عزیز اور دوست بھی ان سے بغیر باری کے کباب نہیں لے سکتے تھے۔ آپ جائیے، ان کو سلام کیجیے، جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانوں کی ڈبیا سامنے رکھ دیجیے، بے تکلف پان کھا لیں گے، زردہ خود مانگیں گے، لیکن ناممکن ہے کہ سلام یا پان سے چچا کبابی پگھل جائیں، کباب باری پر ہی دیں گے۔ ایک دفعہ میری موجودگی میں 13-14 برس کا ایک لڑکا آیا اور بولا، 4 پیسے کے کباب دے دو۔ چچا کبابی نے کہا، نہیں بھائی، میں تجھے کباب نہیں دوں گا۔ اب وہ لڑکا سر ہو رہا ہے اور خوشامدیں کر رہا ہے اور چچا کبابی انکار پر انکار کیے جاتے ہیں۔ جب بہت دیر اس حجت بازی میں گزر گئی تو کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا، چچا کیا بات ہے، اسے کباب کیوں نہیں دے رہے؟ کہنے لگے، میاں یہ پیسے چرا کر لاتا ہے، گھر سے لاتا ہو یا کہیں اور سے، روز 4 پیسے کے کباب کھا جاتا ہے یہیں بیٹھ کر۔ دیکھو نا اس کی صورت۔ جا بیٹا جا، عادت کہیں اور جا کر بگاڑ، میں 4 پیسے کی خاطر تجھے تباہی کے راستے پر نہیں لگاؤں گا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ تیرے ماں باپ 4 پیسے روز تجھے کباب کھانے کے واسطے دیتے ہوں گے۔ جو لوگ ان کی دکان پر تازے اور گرم گرم کباب کھا لیتے تھے ان سے خوش ہوتے تھے۔ پیسے تھمائیے اور بتا دیجیے کہ اوپر جامع مسجد کے دالان میں انتظار کر رہا ہوں، کباب بھیج دینا یا آواز دے دینا۔ ایسے لوگوں کے کباب گھی سے بگھارتے، کبابوں میں بھیجا ملاتے، پیاز، پودینہ اور ہری مرچیں چھڑکتے اور اپنے آدمی کے ہاتھ پہنچوا دیتے۔ اللہ بخشے مولانا راشد الخیری کو، چچا کبابی کے ہاتھ کے کباب بے حد مرغوب تھے۔ وہ میرے ساتھ ہوتے تو میں بھی جامع مسجد چلا جاتا اور وہیں کباب منگا لیتا تھا۔ تازے کبابوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اب ہم اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ چبوترا یعنی زمین کی سطح سے اونچی تعمیر کی ہوئی بیٹھنے کی جگہ کو جو زمین سے اونچی ہو اسے چبوترا کہتے ہیں۔ سیخ یعنی لوہے کی لمبی چھڑ یا سلاخ جس پر گوشت یا قیمہ لگا کر انگاروں پر سینکتے ہیں۔ عیاں ظاہر، انتخاب چننا چھانٹنا، گاہک خریدار، جنوبی دکھنی، آگ کا تاؤ آگ کی تیز آنچ یا حرارت، کم و بیش تقریباً۔ پارا چڑھنا یہ محاورہ ہے، اس کے معنی ہے غصہ ہونا۔ اگلا لفظ ہے غصہ ناک پر رکھا رہنا، بہت جلدی غصہ آنا۔ مجال ہمت جرأت، بیہودہ بدتمیز، نسبت تعلق ربط مناسبت، ترجیح برتری فوقیت سبقت، فقرہ جملے کا ٹکڑا، تل ملانا بے چین ہونا تڑپنا۔ بجار موٹا تازہ بیل یا سانڈ، دھونس دھمکی رعب، لتھیڑنا لپیٹنا ملنا، حجت بازی بے جا بحث و تکرار، مرغوب پسندیدہ۔ تو بچوں اب ہم آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سبق کا خلاصہ اور سبق کی باقی تمام مشقیں مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔